عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا السلام فدائی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم باب قضاء الحاجہ باب کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس باب کے اندر شریعت اسلامیہ نے ہمیں ایک آداب سکھائے ہیں کہ جب بھی بیت الخلاء وغیرہ کی جب ضرورت حاجت پڑے تو ایک انسان کو اسلام کے طریقے پر کیسے وہ قضائے حاجت یعنی اپنی حاجت کو پورا کرے گا۔ پچھلے حدیث کے اندر ہم نے یہ ذکر کیا کہ جب بھی بیت الخلاء کے اندر جانے کا ارادہ کریں، یعنی کہ بیت الخلاء میں یعنی ٹوائلٹ کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان یہ دعا پڑھ لے گا تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان وہاں پر اس کو کوئی نقصان پہنچا دے، کیونکہ جو گندی جگہیں ہوتی ہیں ان جگہوں پر گندے یا کہہ سکتے ہیں سرکش شیطان موجود رہتا ہے۔ تو اس بنا پر ہماری شریعت نے ہماری خیر خواہی کے لیے کہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں، اس لیے ایک دعا سکھائی، وہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ہے۔ آج کے اس حدیث کے اندر انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک ذکر کرتے ہیں، ایک بہت ہی اہم بات، اور اسی سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیت الخلاء نہیں کرتے تھے بلکہ فضا میں جا کر بیت الخلاء کیا کرتے تھے، ٹوائلٹ کیا کرتے تھے۔ آئیے پہلے ہم حدیث کا اعراب دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ترجمہ ہے اور پھر حدیث سے جو مسائل ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہو جب بھی آئے تو اس کا مطلب کہ اس کے اوپر جو حدیث گزری ہے اس حدیث کے راوی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر بھی انہو ہے، یعنی کہ اس کا تعلق اس سے انس بن مالک سے، تو انہی سے یہ سمجھے عطف ہوتا جا رہا ہے، اور پھر یہاں پر بھی آیا انہو قال، تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی یہ دیکھیے نحوی، اسی نح یہاں پر جو نح کے 5 معنی ہوتے ہیں اس میں سے ایک معنی یہاں پر یہ ذکر ہے، تو نحوی اداوتن من مائن وعنزتن فیستنجی بالمائی، متفق علیہ، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، یعنی اے اراد دخول الخلاء، یعنی کہ جب خلاء میں جانے کا ارادہ کرتے۔ یہاں پر خلاء جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب یہ ذکر ہو، اکثر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضا یعنی باہر ٹوائلٹ کرنے کا یہاں پر ذکر ہے، گھر کے اندر نہیں۔ تو یدخل الخلاء، خلاء کے معنی ہی ہوتے ہیں خالی جگہ، جہاں پر کوئی گھر نہ ہو، خالی جگہ ہو، تنہا ہو، تو یدخل الخلاء، خلاء کے اندر داخل ہوتے، فاحملو، تو میں اٹھایا ہوا رہتا، یعنی ایک پانی کا جو ڈول ہے اس کو میں لیا رہتا، فاحملو انا، میں اٹھا لیتا، وغلام، اور ایک غلام، نحوی میرے ہی جیسا، یعنی میرے ہی ہم عمر کا ایک بچہ ڈول کو اٹھائے ہوئے رہتا، اداوتن من مائن، پانی کا ایک ڈول، وعنزتن، اور ایک لاٹھی کہیں یا ایک ڈنڈا اٹھائے ہوئے رہتا، فیستنجی بالمائی، تو استنجا کرتے، بالمائی، پانی کے ذریعے، متفق علیہ، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خلاء کے اندر داخل ہوتے، تو یہاں پر اب انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں
اور میرے ہی ہم عمر کا ایک لڑکا پانی کے ڈول کو اٹھائے ہوئے رہتا اور ایک لاٹھی یا ایک ڈنڈا ہاتھ میں لیے رہتا، فیستنجی بالمائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے پانی کے ذریعے۔ دیکھیے اس حدیث سے بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضا میں بیت الخلا کرتے تھے۔ اس حدیث سے جو الفاظ یہاں پر صادر ہوئے ہیں، خلا کا لفظ، یہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیت الخلا نہیں کرتے، یعنی باہر بیت الخلا کرنا یہ سنت ہے۔ یہ ایک طریقے سے یہاں پر نبی کا طریقہ ایک سنت ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر نہیں کیا بلکہ باہر فضا کے اندر جا کر کیا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ باہر کرنا بھی سنت ہے، سنت نبوی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضا کے اندر یعنی باہر کرتے تھے، لہذا اگر کوئی تنہا کوئی خالی جگہ ہے جہاں پر کوئی انسان آ جا نہیں سکتا، جہاں پر کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو وہاں پر ٹوائلٹ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا یہاں پر جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھائے ہوئے رہتا، اس سے معلوم ہوا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوائلٹ اور پاخانہ ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ اور یہ سب سے بڑی اہم بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے باخبر تھے، لہذا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہر وہ قول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہوں یا آداب سے ہوں، کوئی بھی بات ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وہ بات حق پر مبنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کچھ اپنے طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یا آداب کے تعلق سے ذکر کریں، کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر کرتے ہیں، اپنے طرف سے اگر کچھ بولتے ہیں، تو یہ ایک طریقے سے موضوع اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت کا لگ سکتا ہے، اور یہ اسے اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی پہ کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بہرحال یہاں پر کہنا یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، یہ بات ثابت ہوئی۔ اچھا، ایک بات اور یہ بھی ثابت ہوئی کہ جب بھی انسان جب کوئی تنہا میں جائے، کہیں کوئی خالی جگہ ہے جہاں پر کوئی گھر وغیرہ نہیں ہے، تو ایک اگر ڈنڈا لینا چاہے تو لے سکتا ہے، کوئی حرج۔ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سانپ یا کوئی زہریلا سانپ یا کوئی بھی زہریلا کوئی جانور ہو جو آپ کو نقصان پہنچا دے، تو ہاتھ میں بھی ڈنڈا لیا جا سکتا ہے، لے کر جا سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے اہم بات یہ یہاں پر یہ فیستنجی بالمائی کہ پانی کے ذریعے استنجا کرتے تھے، پانی کے ذریعے استنجا کرتے۔ یہ بات دلیل ہے کہ باہر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو پانی کے ذریعے استنجا کرتے تھے، گرچہ کھیت وغیرہ میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، باہر جاتے تو پانی کے ذریعے استنجا کرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے میں ثابت ہوا کہ پانی کے ذریعے استنجا کرنا یہ افضل ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے حدیث پھر ہم پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔